العبید اسٹوڈیو۔ چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحتیں کی، بیٹا چند شخصوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، حتیٰ کہ اگر راستہ چلتے ہوئے چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستے میں بھی ساتھ میں چلنا۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک، تم بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ ہے جو بے وقوف۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں جب دوپہر کو سوتا ہوں، گرمی ہوتی ہے، تو ریچھ کو پنکھا کرنا کیوں نہ سکھاؤں۔ اس نے ریچھ کو پنکھا کرنا سکھایا۔ اب مالک سو جاتا اور ریچھ پنکھا کرتا۔ لوگوں نے منع بھی کیا، بھئی یہ جانور ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اسے سکھا لیا۔ چنانچہ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا۔ ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا، آ گئی ایک مکھی۔ وہ اس سوئے ہوئے بندے کے کبھی ماتھے پہ بیٹھے، کبھی ناک پہ بیٹھے۔ اب اس ریچھ نے اس مکھی کو اڑانے کی بڑی کوشش کی، وہ بھی مکھی تھی، کہاں ہلتی تھی۔ مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، ایک حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں جاتی، اور ایک کبھی کبھی کسی چہرے پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی نہیں جاتی، ہٹاؤ تو بھی نہیں ہٹتی۔ تو جب اس نے کئی دفعہ اس کو ہٹایا اور مکھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا میں اس مکھی کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک پتھر بھاری سارا پڑا تھا، اس نے اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا اور اپنے مالک کے دماغ کھوپڑی کا کچی عمر نکال دیا۔ تو اپنی طرف سے تو اس نے مارا مکھی کو، لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ آگے اس کے سر کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا نقصان پہنچانا۔ اور دوسرا فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 3 باتیں بچوں کی تربیت کا نچوڑ ہے۔ 3 باتیں جو چاہے نا کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں، 3 باتیں اگر ان 3 باتوں کو اس نے کر لیا تو یوں سمجھ لے میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر دی۔ 3 نقطے کی باتیں۔ ایک بات کہ بچوں سے یہ کہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، مجھے ہر غلطی گوارا ہے، جھوٹ گوارا نہیں۔ اس پہ بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہر غلطی کو برداشت کر جائے، جھوٹ برداشت نہ کرے۔ کہ بچوں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صدق مقال بڑی اہم بات ہے، لیکن آج کے دور میں ماں باپ بچوں کو یہ نصیحت کیسے کریں جب خود ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں؟ تو بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے؟ خود سچ بولیں گے تو بچوں سے وعدے لیں گے نا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
اس لیے کہ غفلت والی زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک حرکت کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اتنے زیادہ جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اتنے جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ایک نصیحت بچوں کو کیا کرے؟ سچ بولنا ہے۔ جھوٹ پہ تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، سچ بولنا ہے، پکی بات، جو مرضی ہو جائے، حالات جو مرضی ہو، مگر بچوں کو کہے کہ بیٹو سچ بول، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندر کا۔ ایک تو یہ نصیحت، اور دوسری نصیحت 5 وقت کی نماز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں تھکا ہوا ہوں، میرا ہوم ورک زیادہ ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی، میں فجر میں جاگ نہ سکا، نہ کچھ قابل قبول نہیں۔ بڑا نقصان بچہ کر دے برداشت کریں گے، لیکن 5 نمازوں میں اگر وہ سستی کرے، یہ بات قطعاً قابل قبول ہے۔ اس کا ایک تو ہے نا دینی فائدہ کہ صلحاء کے چہرے کا نور آئے گا اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سنور جائے گی، اس میں ٹائم کی پابندی آ جائے گی۔ جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی پھر ٹائم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ باجماعت ادا کرنا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز، رعایت ہے ہی نہیں۔ اور اگر تکبیر اولیٰ ہو تو سبحان اللہ، پھر کیا ہی بات ہے، نور علی نور ہے۔ اور تیسری چیز خدمت کرنا۔ بچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو۔ کئی بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کام کرنا بوجھ نظر آتا ہے، مصیبت نظر آتی ہے۔ نہیں، بچے کو کہنا نہیں، خدمت، اس کو عظمت سمجھو۔ جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے، بچے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے، تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخود اس بچے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، عجب اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے جس بچے نے خدمت کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ تو یہ 3 باتیں یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ ہے۔ بچے سے سچ کا عہد لینا، 5 وقت کی نماز کو پکا کروانا، اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی غیر نہیں۔ ان کے منہ میں آپ گھی شکر دیں، ان کو حلوے کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، جتنا مرضی پیار دیں، 3 چیزوں میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں کتابیں جو تربیت اولاد کے بارے میں ہیں، ان سب کا اصل اصول اور نچوڑ ہے۔ کون کون سی بات کو یاد ہوئی یا بھول گئے؟ سچ بولنا، 5 وقت کی، اور دوسروں کی بس جس بچے میں یہ 3 باتیں آ گئیں، آپ سمجھ لو کہ یہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ یہ ایسی صفتیں ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ایک بیوقوف سے اور دوسرا جھوٹے سے۔ جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے،
اور ایک بات بتاؤں، جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے. جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا. مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرا ہے. اور بستی میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، مل جل کے رہتے تھے. اب جب ذرا تھوڑا تنازع زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی. کئی ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ چلاک، تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کے دکھاؤں. لو، بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی. اب ہندو ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، جھگڑا بن گیا. مقدمہ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی. تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی صلح و صفائی کا راستہ نکل آئے. چنانچہ جب پہلی دفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا بھائی کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں صلح و صفائی سے معاملہ. ہندوؤں نے کہا ایک طریقہ ہے، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا، وہ کہے ہندوؤں کی تو ان کو دے دینا. لو جی، اس پہ انگریز نے بات طے کر دی، اگلی ڈیٹ دے دی. اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھائی جو بھی ہے تو مسلمان، وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا. اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا. تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار دی، تم نے یہ کیا کیا، مسلمان کا نام لے لیا. ان کا نہیں، وہ بندہ اچھا ہے، سچ بتائے گا. خیر، مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ جی مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے اور میں اینٹیں دوں گا، میں سریہ دوں گا، میں یہ کروں گا، ہم بس بنا دیں گے مسجد. اگلی دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اس سلسلے میں سے تھے. ان کو بھی انگریز نے بلا لیا تھا. اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوؤں کی ہے. اس نے کہا ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے یہ اس کا اختیار ہے. اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ لکھا. فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سنا. وہ کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں. اس نے کہا آپ لوگوں کا کیا فیصلہ؟ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کامیاب،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ملک کا شہزادہ گرفتار ہو کے پیش ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے. تو اس کو پیش کیا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل اسے قتل کرنے پہ 100% آمادہ تھے. اتنا شریر انسان، اتنا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، اس کو قتل کر دینا چاہیے. آپ نے جلاد کو بلوا لیا، لیکن اس شہزادے کے چہرے کے اوپر بڑی غم، خوف، مایوسی. آپ نے پوچھا بھئی تجھے اس وقت کسی چیز کی طلب ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی. ایک حکم ہوا کہ بھئی پیش کرو. چنانچہ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو پیتا نہیں ہے. ان کا بھئی پی کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا تو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تو پانی پی نہیں لیتا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑاتے. جب آپ نے یہ کہا نا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تیری گردن نہیں اڑائیں گے، وہ ایسا چلاک بندہ، اس نے وہ پانی زمین پہ پڑ ڈال دیا. کہنے لگا امیر المومنین اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. آپ کا قول یہ تھا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تجھے نہیں قتل کریں گے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے قول دیا ہوا تھا. کوئی ہم جیسا ہوتا وہ کہتا دفاع کرے، لیکن وہ عمر بن الخطاب لعنت ہے قول کا پاس کیا. کہنے لگے ہاں میں نے بات تو یہی کر دی تھی کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں قتل کروں گا. تو اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا، چل میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا، اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ سمجھتے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. میں نے ایک ایسی ترتیب لگائی کہ اب آپ عاجز ہو گئے مجھ سے قتل کرنے پہ، تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا. میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس مذہب میں دین میں اتنا سچ کا ساتھ ہے میں بھی کلمہ پڑھ کے اسی مذہب کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ وہ مسلمان ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر لعنو اس شہزادے سے کئی مرتبہ امور خلافت میں مشورے فرمایا کرتے تھے، اتنا ذہین تھا ہوا. تو دیکھو سچ جو ہے نا وہ سچ ہے. تیسرا فرمایا کہ تم فاسق سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ دے گا. کیا مطلب؟ ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. تو فرمایا ایک لقمے سے کم سے یہ مراد کہ ایک لقمے کی امید پہ بیچ دے.